السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بیٹا آپ لوگ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے تجوید، تو سارے مل کے ذرا تجوید کی تعریف کریں گے۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید قرآن کریم کے ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ مثلاً جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے انہیں موٹا پڑھا جائے، اور جن حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے انہیں باریک پڑھا جائے۔ بیٹا آج ہمارا جو نیا سبق ہے وہ ہے تلاوت کے آداب کے بارے میں، تو مل کے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں چند آداب یاد کرنے کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ تلاوت کے آداب۔ قرآن کریم کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں چند آداب یاد کرنے کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ جی بیٹا تلاوت کے آداب مل کے سنائیں۔ تلاوت کے آداب۔ قرآن کریم کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں چند آداب یاد کرنے کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ جی اسماعیل بیٹا آپ سارے بچوں کو پڑھا دیں ایک مرتبہ۔ تلاوت کے آداب۔ قرآن کریم کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں چند آداب یاد کرنے کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ جی حسنین بیٹا تلاوت کے آداب آپ سب بچوں کو سنا دیں۔ تلاوت کے آداب۔ قرآن کریم کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں چند آداب یاد کرنے کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ جی بیٹا آج کا ہمارا دوسرا سبق ہے عبادات، تو سارے مل کے ذرا عبادات کی تعریف کریں کہ عبادات کسے کہتے ہیں؟ عبادات جو اعمال اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، مثلاً نماز،
روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، مثلاً قرآن کریم پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، دین کا علم حاصل کرنا وغیرہ، انہیں عبادات کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں وضو کے احکام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وضو کے فرائض اور نواقض آپ حصہ اول صفحہ 31 میں پڑھ چکے ہیں۔ وضو میں کوئی واجب نہیں ہے۔ اس حصے میں وضو کی سنتیں اور مستحبات ذکر کیے جائیں گے۔ وضو کی سنتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں گی۔ جی بیٹا، کل ہم نے اپنے سبق کے اختتام پر نماز کے حوالے سے بات کی تھی کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ تو الحمدللہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی پابندی کی ہوگی۔ جن بچوں نے کل پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں۔ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ ہے سچ بولنا۔ جو زبان سے بولیں وہی دل میں ہو اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہو، اس کو سچ کہتے ہیں۔ خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، اس لیے ہر حال میں سچ بولنے کی پکی عادت بنا لیں۔ کہیں جی انشاءاللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بات کہو، اس لیے کہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولنے کی وجہ سے صدیقین سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر سچ پر بات ہوگی۔